قصر نماز کی وضاحت فرمائے, کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. اپنے شہر سے باہر 78 کلومیٹر جانے کا اگر ارادہ ہو, یعنی آپ اپنے شہر کے باہر 78 کلومیٹر دور جانا چاہتے ہیں, تو شہر سے باہر نکلتے ہی آپ قصر شروع کر دیں گے. یہ نہیں کہ 78 کلومیٹر پہ پہنچ کے قصر شروع کریں گے. شہر میں جب تک آپ رہیں گے تو آپ زمین کے دوسرے کنارے پر بھی جا رہے ہیں نا, تو اپنے شہر سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ شہر سے باہر 78 کلومیٹر سے کم جانے کا ارادہ ہے تو بھی شہر سے باہر جانے کے بعد بھی کتنی پڑھیں گے؟ پوری پڑھیں گے. لیکن شہر سے باہر 78 کلومیٹر سے زیادہ دور جانے کا ارادہ ہے یا 78 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہے, تو شہر سے جیسے ہی شہر کو کراس کریں گے تو آپ قصر نماز شروع کر دیں گے. اور جب تک کسی جگہ پہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کریں گے کسی شہر میں, آپ قصر ہی پڑھتے رہیں گے. کسی شہر میں آپ نے 15 دن کی نیت کر لی تو جس ٹائم نیت کی ہے اس ٹائم سے آپ کتنی رکعت پڑھنا شروع کریں گے؟ 2 رکعت. نہیں یاری بات. اب آپ کسی شہر میں پہنچے, مثال ابو ظہبی سے آپ شارجہ جا رہے ہیں, 78 کلومیٹر سے زیادہ ہے یہ, تو آپ شارجہ جا رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں وہاں 1 دن رہوں گا, 2 دن رہوں گا, 15 دن رہوں گا, کنفیوز ہیں آپ. تو جب تک آپ اس کنفیوژن میں رہیں گے آپ شارجہ میں کتنی پڑھیں گے؟ پوری, چاہے اس کنفیوژن میں 10 سال بھی کیوں نہ گزر جائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں پھنس گئے تھے برف باری کی وجہ سے, 6 مہینے تک قصر پڑھتے رہے کیونکہ وہ مسافر بن چکے تھے. تو آپ شارجہ پہنچ گئے, وہاں آپ کو کنفیوز ہے کہ کتنی, تو سوری پوری نہیں, سفر والی پڑھتے رہیں گے. صحیح ہے نا, سفر والی پڑھتے رہیں گے. جس دن آپ نے نیت کی کہ آج کے بعد سے میں 15 دن یہاں ٹھہروں گا, پچھلے دن کاؤنٹ نہیں ہوتے کہ اب 15 دن تو چونکہ ٹھہر ہی چکا ہوں تو اب میں پوری شروع کر دوں, ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ پچھلے دن جو آپ نے 15 گزارے ہیں وہ کنفیوژن میں گزارے ہیں, تو ایسی کنفیوژن میں 15 دن کیا 15 سال بھی گزار دیں گے تو 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے, سفر والی نماز پڑھیں گے. جس دن آپ کی نیت ہوئی کہ نہیں آج کے بعد سے میں مزید 15 دن ٹھہروں گا, تو اس دن سے آپ کتنی شروع کر دیں گے؟ پوری. یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ کسی شہر میں گئے, ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, آپ 2 رکعتوں کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار ٹکٹ کٹاؤ میں پنڈی جاواں, ٹکٹ کٹاؤ میں پنڈی سے آپ آئے تھے, میں پنڈی نکلتا ہوں چلو, اور 15 دن کی نیت آپ نے نہیں کی, یعنی سوری 15 دن کی نیت تھی جو اب تبدیل ہو گئی کہ یار 15 دن میں نہیں ٹھہرتا, تو مسافر بن گئے نا دوبارہ, تو 2 کے بعد سلام پھیر دیں گے آپ. اور اگر آپ سفر والی نماز پڑھ رہے تھے, دوسری رکعت میں آپ کو خیال آیا کہ یار میں آج کے بعد سے میں 15 دن یہاں ٹھہروں گا, دل میں نماز میں آپ کو خیال آیا اور آپ نے پکا ارادہ کر لیا, تو 2 کی کتنی بنا دیں گے آپ؟ خود بخود 4 بنا دیں گے. کیونکہ سفر کی نماز سے پہلے سفر یا قصر کی نیت ضروری نہیں ہے, سفر یا اقامت کی نیت, اقامت والی نماز کی نیت ضروری نہیں ہے. سفر والی نماز 2 ہی ہوتی ہیں اور اقامت والی نماز 4 ہی ہوتی ہے. تو اس میں بس ظہر کی نیت کافی ہے. لوگ یہ بھی نیت کرتے ہیں میں سفر کی نیت کر رہا ہوں, یا میں اچھا بوڑھے سب جگہ کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, یہ عجیب بات ہے. میں یہاں نماز پڑھ رہا تھا ادھر ابو ظہبی میں, تو ایک بوڑھے میرے ساتھ تھے عربی, حالانکہ عرب تو زبان سے نیت کو بدعت کہتے ہیں نا, لیکن ہم نے وہاں پاکستان میں بوڑھوں کو دیکھا نا 4 رکعت نماز کی, یہ تو یہاں عربی بوڑھے تھے میرے ساتھ تھے, تو وہ بھی 4 رکعات پوری عربی میں پوری وہی نیت کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار بوڑھے سب جگہ کے ایک جیسے ہوتے ہیں, تو جو نا 4 رکعات خلف هذا الامام پوری انہوں نے عربی میں پوری نیت کی ہوئی. تو اس کی نیت, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں. سفر میں ہے تو خود بخود 2 ہی ہوں گی, بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں, تو اتنا کافی ہے.